ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، یا اے بنی اولاد اسرائیل، یعقوب علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل کے لفظی معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کے معنی ہے بندہ، ایل کے معنی ہے خدا، اللہ کا بندہ۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ آج کل اسرائیل یہودی ایک ریاست کا نام ہے، تو لوگوں کو چونکہ اس کے معنی نہیں معلوم تو وہ اسرائیل سن کے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اسرائیل نام تو بڑا اچھا ہے، لیکن ان بدبختوں نے اپنے لیے استعمال کیا۔ اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ ایل یہ عبرانی زبان میں خدا کے لیے استعمال ہوا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ عربی لفظ ہے، اور مختلف زبانوں میں اللہ کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ جیسے فارسی میں خدا کہتے ہیں، اور عبرانی میں ایل کہتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، لیکن سب میں ہے اسرافیل، اسرائیل، اسرائیل۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کہنا یہ گناہ ہے، بس اللہ کے علاوہ دوسرا لفظ کہہ ہی نہیں سکتے، تو پھر ان سے کوئی پوچھے کہ عبرانی میں لفظ اللہ کی جگہ پر ایل کیسے استعمال ہوتا ہے، اور اسے تو قرآن نے استعمال کیا۔ خدا کے معنی کیا ہے؟ خدا کے معنی الہ، معبود۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب یہ خدا تو بتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو دیکھیں کیا بت خدا ہے؟ تو وہ جب خدا نہیں تو وہ جھوٹا استعمال کرتے ہیں، خدا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو جب ہم خدا کہتے ہیں، ہم جب الہ کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہ جو کہتے ہیں اپنے بتوں کو خدا تو وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ بت خدا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، تو خدا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اللہ کہنا یہ زیادہ افضل ہے، مگر اس میں جو لوگ بہت سختی کرتے ہیں اور خدا کہنے کو کفر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، انہوں نے دین میں غلو کیا اور وہ حد سے بڑھ گئے کہ بلا وجہ مسلمانوں پر شرک اور کفر کا الزام لگانا خود انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2160 برس پہلے ہوئی، یعنی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ایک ہیں حضرت اسحاق، اور ایک بیٹے ہیں حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ جو نسل کا چلا، اسی میں تقریباً 2000 سال کے بعد رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ لیکن حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے ایک بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور آپ کا نام اسرائیل بھی ہے۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کے والد ہیں اسحاق علیہ السلام، اور دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ایک بنیامین ہے، اور سورہ یوسف میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے۔ ان 12 بیٹوں سے جو نسل کا سلسلہ چلا وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں، ان سے جو اولاد کا سلسلہ چلا اور یہ 12 قبیلے بن گئے، 12 خاندان بن گئے، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر شام سے مصر آئے تھے تو اس وقت آپ کے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد 72 تھی، یعنی آپ کی زندگی میں 72 تک یہ تعداد پہنچی تھی۔ لیکن 400 برس جب گزرے ہیں، اور 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد
تو اس وقت یہ 72 تھی، اور 400 سال میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اس میں اللہ نے نبوت کو بھی رکھا، حکومت کو بھی رکھا، اور یہ نبی کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ان نے بڑی برکتیں رکھی۔ 3 آسمانی کتابیں انہی میں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل۔ داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں تقریباً ہزاروں نبیوں کا ظہور ہوا، اور تقریباً ایک روایت کے مطابق 80,000 انبیاء کا ظہور ہوا، اور تقریباً جو انبیاء ہیں وہ 1,24,000 کم و بیش، تو 80,000 نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے۔ پھر بنی اسرائیل میں جو نبیوں کا ظہور تھا اس کا انداز یہ تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سینکڑوں برس تک جتنے نبی دنیا میں آئے سب نبی بنی اسرائیل سے آئے۔ تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی عادت ہو گئی کہ نبی ہمارے میں سے ہوگا۔ اب ان کے نبیوں نے نبی آخر الزماں کی بشارت دی، اور ہر یہودی جو مرتا تو مرنے سے پہلے وہ اپنی اولاد سے یہ وعدہ لیتا کہ جب نبی آخر الزماں کی ولادت ہوگی، جب آپ کا ظہور ہوگا، اور جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے تو تم ان پر ایمان لانا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو اہل کتاب کے جو علماء تھے انہوں نے خبر دی اپنی قوم کو کہ اس نبی کی ولادت ہو گئی، اب 40 سال میں ان کا اعلان ہوگا۔ تو وہ انتظار کرنے لگے کہ کون نبی ہیں اور کون اعلان نبوت فرمائیں گے۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ یہ وہ یہودی تھے جو کئی صدیوں سے یہاں پر تھے، اور انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ نبی ہجرت کر کے مدینے میں آئیں گے، تو وہ اہل مدینہ سے یہ کہتے تھے کہ جب یہ نبی آئیں گے تو سب سے پہلے ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ کی آمد ہوئی اور رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ساری نشانیاں انہوں نے پائیں، پورے 40 سال ہوئے آپ کی ولادت کو، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، یہ ایمان لے آتے، مگر ایک چیز آڑے آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ سینکڑوں برس سے نبوت ہمارے خاندان میں تھی، 80,000 نبی بنی اسرائیل میں آئے، اور رسول اللہ بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے ہیں۔ تو وہ خاندانی جو تعصب تھا اس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ کو ماننے سے انکار کیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیلی جو یہودی تھے یہ مدینہ منورہ کے ارد گرد اور پورے عرب پر چھائے ہوئے تھے، تعداد ان کی کم تھی، لیکن انہوں نے لوگوں پر اپنے مال کی وجہ سے اور اپنی سازشوں کی وجہ سے ذہنی طور پر ان پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل علم ہے۔ تو اس لیے اس 5ویں رکوع سے لے کر کئی رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں اور یہودیوں سے خطاب ہے، کیونکہ اگر یہ ایمان لے آئیں تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا پول کھول دیا جائے، ان کی حرکتوں کو کھول دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ صرف دنیا کی خاطر ایمان نہیں لا رہے، باقی ایسی کوئی بات نہیں کہ جس نبی کی بشارت انہیں دی گئی وہ اس نبی کو پہچانتے نہیں ہیں، پہچانتے ضرور ہیں، صرف دنیاوی اقتدار کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اس لیے کئی رکوع ہیں کہ یہاں سے لے کر آپ دیکھیں مختلف آیتیں اور کئی رکوع جو ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، اور ان کی سرکشیوں کا ذکر ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب ہم بنی اسرائیل کا ذکر کریں گے تو بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے یہ صرف قصے کہانی یا واقعات کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں جو قصہ بیان کیا گیا، جو واقعہ بیان کیا گیا، اس میں عبرت کے موتی ہیں۔ تو یہ عبرت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بنی اسرائیلی یہ سب سے افضل تھے، کیونکہ یہ توریت کے ماننے والے تھے، نبیوں کے ماننے والے تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے، قرآن کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو تم ہو تو خیر امت، لیکن اگر قرآن کے راستے سے ہٹے تو تم بھی ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جگہ پر دنیا کی محبت آ گئی
تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی خاطر جان نہیں دے سکو گے، اور پھر تم پر کافر غالب آ جائیں گے۔ اور اس کی خبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دی۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 179 اور صفحہ نمبر 447 پر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت میری بات شرک نہیں کرے گی۔ لیکن افسوس، رسول اللہ کے یہ فرمان جو کہ بخاری میں تقریباً 12 مرتبہ ہیں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی بار بار ہیں، اور بعض مقام پر تو قسم کے ساتھ ہیں، واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میری امت میری بات شرک کرے گی، ایسی بات ہی نہیں۔ اس کے باوجود بعض لوگ یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کی تبلیغ اور ان کی دین کی خدمت کا نتیجہ یہی ہے کہ بس یہی مسلمان ہیں، باقی سارے مشرک، جیسا کہ سعودی عربیہ کے نجدی، اور جیسا کہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو قرآن پاک وہاں سے چھپا ہے اور جو انہوں نے ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، اس میں ہر دوسرے صفحے پر وہ یہی بات کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو کر مشرک کافر مرتد ہو چکی ہے۔ یعنی اب سوچیں کہ کتنی بڑی گالی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت کو کہ انہیں مشرک کہا جائے، انہیں بدعتی کہا جائے، تو پھر تو انتشار پیدا ہوگا، نفرتیں پیدا ہوں گی۔ تو اگر امت محمدیہ کی اکثریت مشرک ہو چکی ہے تو پھر رسول اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب؟ اللہ کی قسم میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مجھے کوئی خوف نہیں۔ تو رسول اللہ کا فرمان سچا ہے اور یہ جھوٹے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان غلط ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لل فقر اخشى علیکم، میں تم پر فقر کا بھی خوف نہیں کرتا، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، ہاں اس بات کا خوف ہے کہ جیسے پہلے لوگوں پر دنیا بچھا دی گئی، اس طرح تم دنیا کی محبت میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤ، فتہلککم کما اہلکتہم، تو پھر کہیں دنیا کی محبت میں تم بھی انہی کی طرح گرفتار ہو جاؤ، اور جس طرح دنیا نے انہیں برباد کیا تمہیں بھی برباد کر دے۔ تو آج دیکھیں دنیا کی محبت میں امت محمدیہ کی اکثریت مبتلا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے پہلے ہی خبر دی کہ ایسا ہوگا۔ تو جب ہماری یہ حالت ہو گئی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف اور بیہقی کی روایت ہے، حضرت ثوبان راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے مسلمانوں قریب ہے کہ کافروں کی جماعتیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کسی پیالے میں کھانا رکھا ہو اور اسے کھانے کے لیے ہر طرف سے لوگوں کو بلایا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور اس وقت ہم کیا بہت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن اس وقت تم سیلاب کے جھاگ اور تنکوں کی طرح ہوگے، یعنی جس طرح تنکے کی کوئی حیثیت نہیں، اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں، تو تمہارے دل میں ایمانی قوت اور بہادری باقی نہ رہے گی، تو تمہاری ایسی حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت اور تمہارا روب دشمن کے دل سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور کمزوری پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزدلی اور کمزوری کا سبب کیا ہوگا؟ تو فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور شہادت سے دور بھاگنا، اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ نہیں اور دنیا کی محبت، یہ دو چیزیں ہوں گی جو تمہیں تباہ کر دیں گی۔ اگر ہم نے کوشش نہ کی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت کو دین کی طرف لانے کی کوشش نہ کی تو یاد رکھیے، جب غضب نازل ہوتا ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے تو نیک لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 1053، ارشاد فرمائے، اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم،
جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو جتنے بھی اس قوم میں ہوں سارے ہی ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا ان کے اعمال پر. یعنی نیک لوگ تھے اور وہ دین کا کام کرتے تھے، نیکی کا پیغام دیتے تھے، تو وہ بھی انتقال کر جائیں گے اللہ کے عذاب میں. لیکن وہ عذاب ان کے لیے عذاب نہیں ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ دے گا. مگر اس ریلے کے اندر سبھی آ جائیں گے. تو اگر ہم سکون، چین، اطمینان چاہتے ہیں تو خلافت الہیہ کا جو نظام ہے، نظام مصطفیٰ، اسلامی نظام، اس کے لیے ہم جد و جہد کریں. اور ہماری گفتگو کا محور اور مرکز یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے بنی اسرائیل کے متعلق جتنے رکوع ہیں سب کا خلاصہ سماعت کر لیا کہ یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے. ایک تو یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور دوسرا ہمیں سمجھایا گیا کہ تم ایسی حرکتیں نہ کرنا ورنہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی اللتی، میری وہ نعمت، اذکروا مانے یاد کرو، اصل لفظ ہے اذکروا، لیکن جب ہم پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں قرآن میں چونکہ آیت کے بیچ میں آیا تو اس کو پیچھے والے لفظ سے ملا دیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اذکروا یاد کرو، ذکر کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی میری وہ نعمت، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، میں نے تم پر انعام کی. جو نعمتیں میں نے دی وہ نعمتیں یاد کرو. اس سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان نعمت کو دہراتا ہے اور یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اور صرف شکوہ شکایات کرتے رہیں گے تو پھر ناشکری پیدا ہو. تو مصیبتوں کا ذکر بار بار نہ ہو، نعمتوں کا ذکر بار بار ہو. مصیبتیں کم ہوتی ہیں، نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. مثلا سر سے لے کر پاؤں تک ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں، اور اگر آنکھ میں درد ہو رہا ہے تو لاکھوں نعمتوں کے مقابلے میں ایک ہی تکلیف ہے. تو اگر ہم لاکھوں نعمتوں کا ذکر کریں گے تو آنکھ کے درد کو بھول جائیں گے. وہ اوفو، اور تم پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو. یعنی جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم اے اللہ تیری فرمانبرداری کریں گے، وہ وعدہ تم پورا کرو. تو میں نے جو تم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا. میں نے جو تم سے وعدہ کیا کہ جب تم میری فرمانبرداری کرو گے تو تمہیں دنیا میں غلبہ دوں گا، عزت اور سکون عطا کروں گا، یہ میں وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّایَ، اور خاص مجھ ہی سے، فَارْهَبُونَ تم ڈرو. بنی اسرائیل کے علماء یہ سمجھتے تھے کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن وہ یہودیوں کو دیکھتے تھے کہ یہودی قوم کو جب ہم ذکر کریں گے تو وہ ہمیں ماریں گے اور پھر یہ نذرانے بند ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں جان سے مار دیں. اور ایسا ہوا بھی کہ بعض علماء بنی اسرائیل نے جب اپنی یہودی قوم سے کہا کہ یہ سچے نبی ہیں تو انہوں نے اس یہودی عالم کو شہید کر دیا. تو اس لیے یہودی علماء حق بات کہنے میں ڈرتے تھے، یا تو جان کا خوف تھا یا یہ تھا کہ نذرانے بند ہو جائیں گے. تو فرمایا وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ ہی سے ڈرو اور لوگوں کا خوف نہ کرو، حق بات کہو. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر، جو انزلت میں نے نازل کیا. یعنی یہ قرآن، اور یہ قرآن لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مصدقا لما معکم، مصدقا یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے ساتھ ہے. یعنی یہ قرآن توریت، انجیل، زبور کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. وہ کیسے؟ ایک تو اس قرآن میں توریت، انجیل، زبور کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں. دوسری بات یہ کہ توریت، انجیل، زبور میں قرآن کا ذکر تھا کہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، وہ ایسی کتاب ہوگی. تو وہ کتاب آ گئی، تو اب یہ قرآن جو ہے وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے کہ جو پچھلی کتابوں نے کہا وہ بالکل سچ کہا تھا. وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہونا،
اول کافر بھی، پہلے اس کا انکار کرنے والے، یعنی اگر تم نے انکار کیا تو یہودی قوم سارا انکار کرے گی، اور پھر یہودیوں کی جو نسلیں چلیں گی سب انکار کریں گی، تو سب کا گناہ تمہیں ہوگا، وہ بھی گناہگار ہوں گے اور سب کا گناہ تم پر بھی ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم نہ حاصل کرو، بھی آیاتی، میری آیتوں کے بدلے، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت، یعنی دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر میری آیتیں نہ بیچو، چھپاؤ مت، حق ظاہر کرو، توریت میں رد و بدل مت کرو۔ جب لوگ پوچھیں تو تم یہ مت کہو کہ توریت میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بعض یہودی کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی عوام کو کہتے توریت میں نبی آخر الزماں کا ذکر ہے، مگر ان کے بارے میں تو ہے کہ ان کا قد بہت لمبا ہوگا اور ان کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہوگا، تو اس طرح وہ رسول اللہ کا حلیہ بدل کر پیش کرتے۔ تو پھر یہودی جو عوام تھی وہ جا کر رسول اللہ کو دیکھتی تو کہتی کہ جیسا بتایا ویسا تو نہیں، تو اس طرح وہ جھوٹ بولتے تھے اور رسول اللہ کے اوصاف کو چھپانے کی کوشش کرتے۔ وہ ایّایا فاتقون، اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو، پھر دوبارہ یہی تاکید کہ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا، تم نہ ملاؤ، الْحَقَّ، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ۔ یہ یہودی دو قسم کی تحریف کرتے تھے، ایک تحریف لفظی کہ توریت میں رد و بدل کر دینا، اور دوسری وہ تحریف کرتے تھے تحریف معنوی کہ رسول اللہ کی شان کی کوئی آیت ہے تو اس کا وہ دوسرا کوئی مطلب بتاتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کی عادتیں آج ان لوگوں میں بھی ہیں کہ جو رسول اللہ کی محبت اور تعظیم سے خالی ہیں۔ قرآن کی جو بھی آیت ہو یا حدیث جو بھی ہو جس میں رسول اللہ کے فضائل ہوں تو انہیں فوراً تعویل ہی کر دینی ہے، اور وہ فضائل کو بدل کر پیش کرتے ہیں۔ مثلا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا۔ اب اس میں صراحتاً ذکر ہے کہ سب کچھ سکھا دیا، تو یہ وہ قبول نہیں کریں گے بلکہ تعویل کریں، نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز روزے کے جتنے مسائل آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا، یوں کر کے تعویل کریں گے۔ تو یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ تحریف معنوی کرتے تھے، یا تو اس کے معنی بدلتے تھے یا آیت کو بدلتے تھے۔ اب قرآن کی آیت کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن جو تحریف معنوی ہے، مراد کو بدلنا، معنی کو بدلنا، یہ آج بہت عام ہے۔ جیسے یہ ٹی وی پر ایک آتا ہے بابر چودھری، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کھیل کود کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا قرآن میں جگہ جگہ ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، کھیلو کودو، عیش کرو، مزے کرو۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی آیت بھی ہے، ترجمہ بھی یہی ہے، لیکن مراد تو یہ نہیں ہے۔ مراد تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی طرح بیکار ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ کیا معنی لے رہا ہے؟ تو اس طرح یہ تحریف معنوی کرتے ہیں آج کل کے جتنے جدید اسکالر ہیں اور جتنے رسول اللہ کے بے ادب گستاخ ہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ۔ یہاں پر لا آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن پہلے گزر چکا وَلَا تَلْبِسُوا، تو اسی کا تعلق آگے بھی ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حق کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے بنی اسرائیلیوں تم گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہو، اب تم اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے کیا کرو؟ تو اپنے دل کا علاج دو چیزوں سے کرو، صبر سے اور نماز سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی ایمان لے آؤ اور نماز قائم کرو، تو تمہاری ساری بری عادتیں دور ہو جائیں گی۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا خاندان ہو کہ جس میں برائیاں عام ہوں تو وہ برائیاں انسان کی فطرت کا حصہ ہو جاتی ہیں، پھر انسان بڑی مشکل سے ان فطرت سے نجات پاتا ہے۔ تو اس کا علاج ہے صبر، یعنی انسان اس میں لگا رہے اور کوشش کر کے برائیاں دور کرے اور وہ نماز قائم کرے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو۔
ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ورکعوا رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکے رہو، یا تو یہ مراد ہے، یا یہ ہے کہ نماز جماعت سے پڑھو کہ وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اس کے صدقے میں تمہارے سارے میل کچیل دھل جائیں گے۔ یہودی حضور کی آمد سے پہلے اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ سے کہتے تھے کہ اس نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ جو آنے والے ہیں، سب کو وہ یہی کہتے رہے، لیکن جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو خود انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ یہودی اپنے دل میں تو سمجھتے تھے کہ یہ اسلام سچا مذہب ہے، تو اگر ان کا کوئی رشتہ دار آتا جو مسلمان ہوتا اور وہ اکیلے میں ملتا تو اسے اکیلے میں کہتے کہ تم نے جو رسول اللہ کا دامن تھاما ہے بالکل صحیح تھاما ہے، یہ سچے نبی ہیں اور یہ کتاب سچی کتاب ہے، چھوڑنا مت اسلام کو۔ تو ان سے فرمایا گیا کہ تم دوسروں کو اچھی باتیں بتا رہے ہو تو خود تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کہے، مثلا باپ اپنے بیٹے کو کہے بیٹا سگریٹ مت پینا، سگریٹ سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور بتائیے باپ خود سگریٹ پیتا ہو تو نہ تو زبان کا اثر ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ چلیں بیٹا سگریٹ سے بچ گیا، لیکن باپ جو سگریٹ پی رہا ہے اسے اس کو نقصان تو پہنچے گا۔ تو اگر ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور وہ گناہ سے بچ گیا اس کو تو فائدہ مل گیا، لیکن ہم اگر خود گناہ سے نہ بچے تو یہ گناہ ہمیں تو نقصان دے گا۔ اتأمرون الناس، حمزہ زبر آمنے کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ جناب آگے بہت بڑا گڑھا ہے، یہاں تم جب چلو تو ذرا سنبھل کر چلنا، اور گاڑی چلاؤ تو وہاں پر اسپیڈ سلو کر دینا۔ اب جس کو بتایا وہ تو گڑھے سے بچ گیا، اور خود انسان اگر لحاظ نہ کرے اور خود جا کر گڑھے میں گرے تو لوگ اس پر ہنسیں گے کہ نہیں، کہ جب پتہ بھی تھا کہ اتنا بڑا گڑھا ہے تو خود تو بچنا تھا۔ تو اسی طرح جہنم میں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنتی جب انہیں دیکھیں گے تو جنتی کہیں گے ارے آپ جہنم میں ہیں، آپ کی باتیں سن کر تو ہم نے جنت پالی، تو وہ کہیں گے کہ ہم کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ اگر رکھا ہو گھر میں اور باہر اگر چاندنی بچھی ہو تو لوگ اس چاندنی پر بیٹھ کر ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو محسوس ہوگا بایزید بستامی کی روح بول رہی ہے، حضرت امام غزالی کا فلسفہ بول رہا ہے۔ وہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں، ارے بھائی زندگی کا کیا بھروسہ، دیکھو یہ بھی چلا گیا ہم بھی چلے جائیں گے، ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، یہ دنیا بڑی مختصر ہے، موت اچانک آنے والی ہے، اصل تو وہی کامیاب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال لے جائے۔ اس مفہوم کی گفتگو آپ ان سے کہیے تو وہ آپ کو اس سے اچھی تقریر کر کے سنا دیں گے، لیکن ان کی عملی زندگی دیکھیں تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ فرشتے ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ میری بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا، ہؤلاء الخطباء من امتک او من اہل الدنیا، یہ دنیا دار قسم کے آپ کی امت میں سے خطباء ہیں، یعنی بڑی اچھی گفتگو کرنے کے ماہر تھے، یعنی ان کی گفتگو سے ہر کوئی متاثر ہو جاتا۔ اب ٹی وی پر بھی جو لوگ آ رہے ہیں، اب دیکھیں کلین شیو ہیں، سر پر ٹوپی بھی نہیں، عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی نے بتایا کہ ایک پروگرام آ رہا تھا تصوف کے اوپر، اور تصوف میں موضوع تھا خوف خدا، میوزک بج رہا ہے، وہ پینٹ شرٹ میں ٹائی لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ننگے سر،
ایک طرف جو ہے وہ لڑکیاں بیٹھی ہیں، ایک طرف جو ہے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، تالیاں مار رہے ہیں، اور خوف خدا پر وہ درس دے رہے ہیں، اور اس کی بات سن کے وہ تالیاں مار رہے ہیں۔ بتائیے دین کا مذاق ہے کہ نہیں؟ تو آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو لگے گا اوہ کیا باتیں ہیں، مگر انسان خود ہی عمل نہ کرے، اور سامنے سامنے ایک تو یہ کہ انسان کے عمل کی کوتاہی ہو تو وہ گھر کے اندر ہو، یہاں تو وہ سامنے سامنے دیندار طبقہ، مذہبی طبقہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، عورتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور چہرے کو دیکھتے ہوئے گفتگو کر رہا ہے، حالانکہ عورت کے چہرے پر نظر ڈالنا یہ حرام، اسے دیکھنا حرام، نگاہیں نیچے کرنے کا حکم، تو کیا دین کی تبلیغ کے لیے یہ حرام کام کرنا ضروری ہے؟ کیا ہمیں اللہ نے مکلف بنایا؟ کیا عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی دین کا کام کیا جا سکتا ہے؟ بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب انسان کسی مذہبی شخص کو ایسا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جب حضرت یہی کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ تو ایسے لوگ سخت مجرم ہیں کہ اس سے لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اگر گناہ کرتا ہے تو کم از کم یہ تو نہ کرے کہ دین سے لوگوں کو متنفر کرنے کا سبب بنے، کہ جب تک لوگ دین سے متنفر ہوں گے سارا گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ عاقد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خطباء ہیں، انہوں نے کہا میری امت سے، من اہل دنیا، دنیا داروں میں سے، تو آپ کی امت میں سے، یأمرون الناس بالبر، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسهم، اپنی جانوں کو وہ بھول جاتے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے، افلا یعقلون، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم نیکی کا پیغام دینا چھوڑ دیں۔ اگر باپ سگریٹ پی رہا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے بیٹا سگریٹ مت پیو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک باپ سگریٹ نہ چھوڑے بیٹے کو نہ کہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ بیٹے کو کہہ رہا ہے خود بھی سوچے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ۔ تو ہمیں دین کا کام بھی کرنا ہے، دین کا پیغام بھی دینا ہے، اور خود بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دین کا پیغام کبھی بھی اس نیت سے نہیں دینا کہ لوگوں کے سامنے میرا تقوی، میری پرہیزگاری یا میری دینداری چمک جائے، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اگر کل بروز قیامت کسی نے پکڑ لیا اور اگر اس نے کہا کہ مالک و مولا اس نے کبھی مجھے بچانے کی کوشش نہ کی، تو حجت قائم ہو جائے اور میں کہہ سکوں اے مالک و مولا میں نے اسے دین کا پیغام دیا تھا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد مانگو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، یعنی صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ نماز، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، یہ مسند احمد میں اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً رسول اللہ نماز کی طرف اٹھ جاتے، صلاۃ الحاجات پڑھنا، نماز پڑھنا، دعائیں کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ جسے کوئی حاجت ہو وہ کامل وضو کرے اور پھر صلاۃ الحاجت پڑھے، اور پھر خوب اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور پھر کثرت سے درود پاک پڑھے، اور پھر یہ دعا پڑھے، پھر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ دعا آپ کو کہاں ملے گی؟ حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے نماز، اس کے آخر میں صلاۃ الحاجات کا طریقہ بھی ہے، اور اس میں یہ دعا بھی ہے اور وہ دعا بھی ہے جو رسول اللہ نے نابینا صحابی کو تعلیم فرمائی تھی، اور انہوں نے وہ دعا پڑھی تھی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھیں عطا فرمائی۔ تو اس دعا کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، آپ مل کے پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین،
اسألک موجبات رحمتک، اس کے معنی ہے اے اللہ میں تیری رحمت کے اسباب مانگ رہا ہوں، وعزائم مغفرتک، وعزائم مغفرتک، اے اللہ میں تیری مغفرت کے ذرائع مانگ رہا ہوں، والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم ولا تدع ذنبا الا غفرتہ، اے اللہ تو مجھے ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے سلامتی عطا فرما اور میرے ہر گناہ کو بخش دے، ولا ہما الا فرجتہ، اے اللہ میرے ہر غم کو دور کر دے، ولا حاجتا ہی لک ردا الا قضیتہا، اے اللہ میری ہر حاجت کو جو جائز ہو وہ قبول فرما، اس حاجت کو پورا کر دے، یا ارحم الراحمین۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز ضرور کبیرہ ہے، یعنی بھاری ہے، مشکل ہے۔ 2 رکعتیں 4 رکعتیں، تو کیا بات ہے کہ انسان آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جاتا ہے، وہ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا؟ تو ہر کوئی اللہ کے دربار میں نہیں آ سکتا۔ جس مومن پر کرم ہوتا ہے، جسے اللہ بلاتا ہے، وہ دربار میں آتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ سوچا کرو کہ تم سے کیا خطا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دربار سے دور کر دیا۔ واقعی بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ غسل کر کے آیا ہے، اچھے کپڑے پہن کر آیا ہے، نکاح میں شریک ہونے کے لیے، اندر جماعت ہو رہی ہے اور باہر کھڑا ہے۔ اسی طرح اب تو جنازے میں یہی حال ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ نماز بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین، خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں، یعنی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشوع ہوتا ہے، انہیں نماز میں ایسی لذت ملتی ہے کہ پوری رات گزر جائے انہیں نماز میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 2 رکعت میں پورا قرآن ایک رات میں ختم فرما لیتے، اور ان کے لیے رات میں اتنی برکت ہو جاتی۔ الذین، خشوع کرنے والے کون ہیں؟ یعنی دل میں اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ جب 24 گھنٹے یہ تصور ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، پتہ نہیں آج یہ آخری صبح ہے کہ یہ آج رات آخری رات ہے، نہ جانے یہ نماز جو پڑھ رہا ہوں شاید آخری سجدہ ہو، تو بتائیے جب یہ کیفیات ہوں گی تو پھر تو خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا، پھر تو عبادت میں لذتیں بھی آئیں گی۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ یہ تصور کرتے ہیں، اس بات کا یقین رکھتے ہیں، الیہ راجعون، بے شک وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اور یہ لوٹنے کا وقت کب آئے گا ہم نہیں جانتے، ایک لمحے میں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔